بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا۔ بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے۔ جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی ہے، تھوڑا علم ہے۔ یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے، تو اس لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دیا اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا، لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، قانون ہے۔ اسلام کا ایک حصہ عبادات، دوسرا حصہ معاشرت، اسلامی معاشرت اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنائی۔ بھائیو، کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے، صرف اخبار دے مگر ہی نہ لگے رہے کرو۔ میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو، صحابہ کی زندگی پڑھا کرو، صحابیات کی زندگی پڑھا کرو۔ ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے، خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم، کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا، پھر کہا آدم مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے۔ میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے، پیدا کیا الٹی طرف سے۔ الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔
اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو۔ یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو۔ تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج دینا۔ ام عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے اس پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا،
عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ وہ گھر ہے، میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں. تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. سارے جنتی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی. ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے، وہاں بھی کھٹ پٹ. ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. کہ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے. تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تو ختم ہوگا. جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں. یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں، اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے پڑھو. تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے. یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی. یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے. نماز تو 5 وقت پڑھیں گے، زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے. ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو. کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، بنائے گا. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو. جج بھی بیٹھے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہیں، کسی ظالم کے وکیل نہ بنو. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری، جج، مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. مقننہ، قانون ساز. تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے قانون کو اپناؤ. آگے جج حضرات، فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا، بک نہ جانا، دب نہ جانا، حق کے فیصلے کرنا. تیسرا وکلاء کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے. حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو. اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں. حلال کھانا، حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے. اللہ میں عمل کی توفیق.